بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین کرام، قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی بڑی نافرمان تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا۔ قوم سمود کے لوگ بڑے عیش پرستی سے زندگی گزار رہے تھے۔ قوم سمود انچھر نامی ایک پہاڑی بستی میں رہتے تھے۔ آج کل اس علاقے کو مدائن صالح کے نام سے جانا اور پکارا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑے کاریگر تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنا لیا کرتے، جبکہ قوم سمود کے میدانی علاقوں میں بھی ان کے بڑے بڑے محل نما گھر تھے۔ افسوس، قوم سمود بت پرست تھے۔ انہوں نے قوم نوح اور قوم ہود کی ہلاکت سے کوئی سبق نہ سیکھا، اور بڑے بڑے مندر بنائے ہوئے تھے اور ان میں بت رکھے ہوئے تھے۔ انہیں خدا بنا کر پوجتے، ان کے سامنے نذرانے رکھتے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے آگے جانور قربان کرتے، اور ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام یہ ہیں: شمس، منات اور آلات۔ قوم سمود کی برائیاں بڑی غلیظ اور بدکار تھیں۔ وہ لوگ عجیب عجیب قسم کے برے کام کرتے اور گندی خواہشوں میں ڈوبے رہتے۔ انہیں کھانے پینے اور بتوں کو پوجنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام رب العزت نے اس بگڑی ہوئی قوم کو ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود کا معاشرہ گناہ، کفر اور شرک کی تاریک میں ڈوبا ہوا تھا۔ بے پناہ سخت اندھیرے میں حضرت صالح علیہ السلام سورج بن کر ہدایت کی روشنی پھیلانے لگے۔ آپ جگہ جگہ جا کر قوم سمود کے لوگوں کو سمجھاتے اور فرماتے: بتوں کی عبادت کرنا چھوڑو، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے پر ان لوگوں کو فرماتے۔ قوم سمود کا سخت اور بد اخلاق جواب آتا۔ آپ کی نصیحت سن کر ایک شخص نے کھڑے ہو کر بڑے سخت لہجے میں کہا: اے جادوگر، خاموش ہو جا، تم ہماری قوم کو بہکا رہے ہو۔ کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی جانتے ہیں؟ بلکہ مجھے معلوم ہے یہ نصیحت والی باتیں تمہارے جادو نے تمہیں سکھائی ہیں، اور تم سمجھ بیٹھے ہو تم نبی ہو۔ وہ شخص چپ نہیں ہوا تھا کہ دوسرا شخص اٹھ کر کہنے لگا: اے صالح، اگر تم نبی ہو تو ثابت کرو اور کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم سارے لوگ دیکھ سکیں تم واقعی کریم رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں معجزہ دکھاؤں تم سارے لوگ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو گے اور میرے اللہ کی عبادت کرنے لگ پڑو گے۔ سمود کی قوم کے سردار نے آپ سے عہد کیا کہ ہم بت کو پوجا کرنا چھوڑ دیں گے اور تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ قوم سمود کا ایک سردار بولا: اگر تمہارے کہنے پر یہ پہاڑ اسی وقت اونٹنی پیدا کر دے، ہم سارے لوگ تم پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ گفتگو ایک پہاڑ کے قریب ہو رہی تھی۔ آپ نے اس پہاڑ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا: اگر پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئے، وہ بھی زندہ اور وہ بھی حاملہ، جو نکلتے ہی بچہ پیدا کر دے، تو کیا تم مجھے اللہ کا سچا رسول مان لو گے؟ قوم سمود نے کہا: بالکل۔ حضرت صالح علیہ السلام نے رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہی تھے اور نیچے نہیں آئے تھے۔ اونٹنی پہاڑ کے دامن کو چیرتی ہوئی باہر آ گئی اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھ دیا اور ایک بچہ پیدا کیا، وہ بھی سفید رنگ کا۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ تو آپ پر ایمان لائے اور کچھ لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے آپ کے مخالف ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: اس اونٹنی کو تنگ مت کرنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزادی سے جہاں چاہے پھرنے دو، اس پر سوار مت ہونا، اسے دھتکارنا مت اور نہ ہی تکلیف دینا۔ اگر تم اس اونٹنی کے ساتھ ایسا کیا تم پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آئے گا۔ اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر قوم سمود کے کچھ لوگ سچے دل سے ایمان لے آئے اور انہوں نے حضرت صالح کو پیغمبر ماننے کی سچے دل سے تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے، اور آپ کا معجزہ دکھانے والی بات ہوا کی طرح قوم سمود میں
چاروں طرف پھیل گئی۔ اللہ کی مدد سے آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی، مگر قوم سمود کے بڑے بڑے بدبخت سردار سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم نے تو معجزہ اس لیے مانگا تھا، ہمیں پورا یقین تھا کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، مگر پہاڑ سے اونٹنی تو نکل آئی اور اسے دیکھ دیکھ کر ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بڑھتی تعداد سے ہمیں تو ڈر لگنے لگا ہے۔ اتنے میں ایک اور سردار بولا، اس طرح تو ہماری سرداری مٹ جائے گی، ہماری حکومت تباہ ہو جائے گی اور آگے چل کر حضرت صالح قوم سمود کا بادشاہ بن جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ہر بات میں حضرت صالح کا حکم ہوگا۔ ایک سردار نے کہا، دیکھو، نبوت کے دعوے دار کی آڑ میں حضرت صالح اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا سردار بولا، بے شک صالح ایک جادوگر ہے جس نے چند عجیب جادوگری کے ذریعے سے سیدھے سادے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ پھر سب سے بڑا سردار بولا، اے سردارو، یہ باتیں بہت ہو گئیں، اب یہ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے اور ہم اپنی سرداری کو کیسے بچائیں، آنے والے سیلاب کو کیسے روکیں جو ان قریب ہم سب سرداروں کو لے ڈوبے گا۔ سب سے بڑا بدبخت سردار اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، میری مانو تو اس فتنے کا سر ہی کاٹ دو۔ سب سرداروں نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہاری مراد ہے کہ حضرت صالح کو قتل کر دیں؟ وہ سردار بولا، نہیں، بلکہ میرا مطلب اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ میں تو اس سے تنگ آ چکا ہوں اور مجھے امید ہے تم سارے سردار بھی میری اس رائے سے اتفاق کرو گے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے، حضرت صالح اس اونٹنی کو دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف میل کرتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر حضرت صالح پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں اس اونٹنی کو مار ڈالو اور بس پھر قصہ ختم ہو جائے گا۔ ان سب سرداروں میں سے ایک اور سردار بولا، ذرا آہستہ بولو، اس معاملے پر ایک بار پھر ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کر لو۔ رائے دینے والے بدبخت سردار نے کہا، دوستو، اونٹنی کو قتل کرنا مجھ پر چھوڑ دو، میں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ایک بہت اچھا منصوبہ بنا لیا ہے۔ میں نے اس کام کے لیے اپنے ساتھ 9 زبردست ڈاکو بھی ملا لیے ہیں جو میری مدد کریں گے۔ ان ڈاکوؤں کو صالح کی باتوں سے بے حد نفرت ہے۔ ذرا تم لوگ بتاؤ، کیا صالح اس کے خاندان والے اتنے بڑے بڑے سرداروں سے اونٹنی کے قتل کا بدلہ لے سکیں گے؟ یہ طے کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن رائے دینے والا سردار اور ڈاکو اس اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے تاکہ مناسب موقع ملے تو اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ پھر ظالموں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح کے ماننے والوں میں سے کسی نے اس اونٹنی کی لاش کو دیکھ لیا۔ وہ فوراً جا کر حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع دی۔ آپ غم اور غصے میں قوم سمود سے فرمایا، اللہ رب العزت کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ جب اونٹنی کی لاش کے قریب پہنچے، وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے میرا حکم نہ مانا اور خدا کے نبی کے حکم کی نافرمانی کی، تم سب لوگ اللہ کے عذاب سے برباد ہو جاؤ گے۔ آپ کی اس بات پر ایک بدبخت شخص ہنستے ہوئے بولا، اے حضرت صالح، تو پھر جلدی سے وہ عذاب لے آؤ نا جس ڈر سے تم ہم سب کو ڈرایا کرتے تھے۔ اگر سچے نبی ہو تو وہ عذاب دکھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، تیار ہو جاؤ، 3 دن بعد تم پر اللہ رب العزت کا خطرناک عذاب اترنے والا ہے۔ 3 دن گزر گئے۔ جب چوتھا دن شروع ہوا تو پہلے ان لوگوں نے ایک زبردست دل دہلا دینے والی چنگھاڑ کی آواز سنی۔ پھر بڑا غضبناک زلزلہ شروع ہوا۔ اب سب کے سب حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اس عذاب کو ہم نے خود مانگا تھا۔ وہ عذاب آ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس زلزلے نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح پر ایمان لانے والوں کو حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے اطلاع پہنچا دی تھی۔ آپ ان سب لوگوں کو لے کر اس بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ان سب کو بچا لیا۔
قوم سمود کی یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں۔ ان کے تباہ حال کھنڈر سب کے لیے عبرت ہیں۔ جو لوگ خواہشوں میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کا انجام یہی ہونا تھا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔